ٹاپک 2.0 کلمہ یعنی مفرد۔ اس کے 3 سب ٹاپک ہیں۔ سب سے پہلا سب ٹاپک ہے کلمے کی اقسام، دوسرا سب ٹاپک ہے اسم کی اقسام، اور تیسرا سب ٹاپک ہے افعال مشتقہ و اسماء مشتقہ۔ سب ٹاپک 2.1 کلمے کی اقسام۔ کلمہ وہ لفظ ہے جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو، اس کو مفرد بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان کے کلمات 3 قسم پر ہیں: اسم، فعل، حرف۔ تو جو بھی کوئی لفظ کسی خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، کوئی بھی لفظ بنایا گیا ہو کسی خاص معنی کے لیے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور اس لفظ کو مفرد بھی کہتے ہیں۔ تو یہی کلمات یا تو اسماء ہوں گے یا افعال ہوں گے یا حروف ہوں گے، یعنی کوئی اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ تو کلام عرب کے اندر جو ہے، یعنی پورے کلام عرب میں کوئی بھی ورڈ، کوئی بھی کلمہ جو ہے ان 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ تو جو بھی کوئی لفظ آپ کو نظر آئے گا یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کی کیا ڈیفینیشن ہے، اسم کسے کہتے ہیں۔ اسم نام کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں، اصطلاح صرف میں اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے زید، خالد، عمر، بکر، کوئی بھی نام ہے۔ تو جتنے بھی نام ہیں ان کو اسم کہا جاتا ہے، وہ اسماء کہلاتے ہیں۔ اسم کی جمع ہے اسماء، تو اسم نام کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال جو کوئی کلمہ جو ہے ایک مستقل معنی بتائے، کسی خاص معنی کو واضح کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو، تو اس کو ہم اسم کہتے ہیں، جیسے زید، خالد، عمر، بکر وغیرہ۔ فعل کام کو کہتے ہیں، اور اصطلاح صرف میں فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ فعل کی ڈیفینیشن میں جو چیز اس سے مختلف ہے اسم کی تعریف سے، وہ یہ ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا اور فعل میں ایک زمانہ بھی پایا جائے گا۔ جیسے ناصرہ، اس کا ترجمہ ہے مدد کی اسے ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں، یعنی یہ پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کے زمانے کی طرف جو ہے یہ اشارہ کرے گا، ماضی کا زمانہ اس کے اندر پایا جائے گا۔ اور 3 قسم کے زمانے ہوتے ہیں، یا ماضی گزرا ہوا، اور حال جو ہے وہ موجودہ، اور مستقبل جو ہے آنے والا، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر جو ہے۔ تو یہ 3 زمانے پائے جاتے ہیں۔ ان 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ فعل کے اندر ضرور پایا جائے گا۔ اس بات کو آپ اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی دینی ادارے کے اندر انٹر ہوئے یا کسی بڑے ہال کے اندر آپ تشریف لے گئے، تو وہاں آپ نے دیکھا مختلف اشیاء ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ کام کے اندر مصروف ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو ذکر اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو اس حال کے اندر موجود ہیں۔ ابھی آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو اشیاء آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس میں ٹیبل ہے، چیئر ہے، اس میں بکس ہیں، اس میں پہننے کے لیے ٹوپیاں ہیں، عمامے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، تو وہ سب اسماء ہیں، وہ اسم ہے، ہر ایک ان میں سے ایک ایک اسم ہے۔ لیکن وہ لوگ یا وہ اسٹوڈنٹ جو وہاں پہ کوئی گیم کر رہے ہیں یا کوئی ورک کر رہے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، جو انسان کسی کام کے اندر مصروف ہے۔ آپ نے دیکھا کہ زید جو ہے وہ کسی بک کو پڑھ رہا ہے، اس کی اسٹڈی کر رہا ہے۔ تو یہ جو عمل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص کر رہا ہے، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ افعال ہے، یہ فعل ہے۔ اس کو عربی کے اندر جو ہے فعل کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، یہ بھی ایک مستقل معنی ہے اس لفظ کا، اور اس کے اندر ایک زمانہ بھی موجود ہے۔ جیسے زید کھانا کھا رہا ہے، عمر پانی پی رہا ہے، خالد کسی بک کو پڑھ رہا ہے،
اور اسلم جو ہے وہ ذکر اذکار کر رہا ہے۔ تو جو لوگ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، جو کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، آپ یہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک ورب ہے، یہ ایک فعل ہے۔ جو بھی کوئی شخص جو ہے کسی عمل کے اندر مصروف ہے تو ان کے اندر ایک زمانہ بھی موجود ہے کہ کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، تو یہ ایک زمانہ بھی اس چیز کے اندر پایا جا رہا ہے۔ حرف کنارے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ نہ آئیں۔ تو حرف کی تعریف میں اس بات پر غور کریں کہ اس کا کوئی مستقل معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ جب تک اس کے ساتھ آپ کسی اسم یا فعل کو نہیں ملائیں گے اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے آپ کو، تو یہ حرف ہوتا ہے۔ دیکھیں غور کیجئے کہ حروف اور ان کے معنی دیے ہوئے ہیں۔ حرف جیسے من ہے، اس کا معنی ہے سے۔ جیسے ایک حرف ہے فی، اس کا معنی ہے میں۔ ایک حرف ہے ان، اس کا معنی ہوتا ہے یہ کہ۔ ایک حرف ہے الا، اس کا معنی ہے تک۔ ایک حرف ہے انا، اس کا معنی ہے بے شک۔ ایک حرف ہے لم، جس کا معنی ہے نہیں۔ تو ان حروف کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور اس کے میننگ پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ان کا مفہوم ایک مستقل معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس سے آپ کسی بات کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ جیسے اگر آپ سے کہا جائے سے، تک، بے شک، کوئی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں، جب ان حروف کو کسی کلام کے اندر یا کسی کلمے کے ساتھ ملا کر جب ان کو استعمال کرتے ہیں تو اس وقت یہ معنی بالکل جو ہے آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو نہ تو حروف کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہے اور نہ ان کا کوئی مستقل معنی ایسا ہوتا ہے کہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو جب تک ان کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملائیں گے اس وقت تک ان کے معنی سمجھ نہیں آئیں گے۔ جیسے سفرت من المدینہ الی الکوفہ۔ اب دیکھیں اس پورے سینٹنس میں آپ غور کریں کہ دو حرف استعمال کیے گئے ہیں، ایک حرف من اور دوسرا حرف الا۔ تو جب ان حروف کو ایک سینٹنس میں استعمال کیا گیا، اس کے ساتھ کسی اسم اور فعل کو ملایا گیا، اب یہ اسم اور فعل کا معنی کے لیے پورے کلام کے معنی کو واضح کرنے کے لیے یہ ہیلپ کر رہے ہیں، اور ان کا معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سفر کیا میں نے مدینہ سے۔ اگر ویسے کہا جائے من سے تو کچھ مطلب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جو ہے جب اس کو ہم ایک سینٹنس میں استعمال کرتے ہیں، اب دیکھیں آپ کو یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سفر کیا میں نے مدینہ سے کوفہ تک۔ اب من اور الا کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ من کا معنی سے اور الا کا معنی تک، یعنی سفر کی ابتدا مدینہ سے ہوئی اور انتہا کوفہ میں ہوئی۔ آئیے اب ہم اسم، فعل اور حرف کی چند علامات پڑھتے ہیں۔ اسم کی چند علامات۔ اسم کی مکمل علامات تو انشاءاللہ آپ معلم الصرف میں پڑھیں گے اور اسی طرح معلم النحو میں پڑھیں گے۔ آئیے چند علامات ہم پڑھتے ہیں۔ نام ہو جیسے محمد، کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام ہو جیسے الحمد، کسی بھی لفظ کے آخر میں تنوین ہو جیسے عالم، آخر میں تنوین نظر آ رہی ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں تاء متحرکہ ہو جو حالت وقف میں ہا بن جائے جیسے ضاربۃ۔ جب اس لفظ کو پڑھتے ہوئے ہم آخر پہ وقف کریں گے تو ہم کہیں گے ضاربہ، تو اب آخر میں جو یہ تا ہے، تا مربوطہ، تا متحرکہ، یہ حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے۔ ایسا لفظ جو تثنیہ ہو جیسے ناصرانی، ایسا لفظ جو جمع ہو ناصرون، کسی لفظ کے آخر میں یا نسبت کی ہو بغدادی، بغداد والا، پاکستانی، پاکستان والا، ترکی، ترکی والا، مصری، مصر والا۔ تو یہ بہت ہی آسان علامات ہیں کہ کسی کا نام ہو تو ظاہر ہے وہ اسم ہے۔ الف لام ہو کسی لفظ کے شروع میں، الحمد میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں الف لام شروع میں نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح الکتاب، المدرسۃ، البیت، الدور، الباب، ان تمام الفاظ کے شروع میں الف لام آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح تنوین ہو عالم، کاتب، قائل، کریم، شریف، ان تمام الفاظ کے آخر میں آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے۔ اور اسی طرح تثنیہ ہو ناصرانی، مدد کرنے والے دو مرد، ناصرون، جمع ہو یعنی مدد کرنے والے سب مرد،
تو یہ الفاظ جو آپ کو تثنیہ ہوں یعنی جو ہے وہ تثنیہ دو کو کہتے ہیں اور جمع دو سے زیادہ کو کہا جاتا ہے. ایسا لفظ جو دو آدمیوں کے بارے میں آپ کو بتائے، ایسا لفظ جو دو سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بتائے تو ان کو جمع کہا جاتا ہے. تو یہ تمام کے تمام الفاظ یہ اسماء کہلائیں گے جب ان کے اندر تثنیہ ہو، جمع ہو، یا آخر میں کوئی یا نسبت کی ہو، الف لام ہو یا نام ہو، ان میں سے پائی جائے گی تو ان الفاظ کو اسم کہا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ اس بات کو اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں فعل کے شروع میں الف لام نہیں آئے گا. یہ ایک میجر فرق ہے اسم اور فعل کا کہ فعل میں الف لام نہیں آئے گا شروع میں، اور اسم میں آپ کو الف لام نظر آئے گا. فعل کام کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. فعل کسی کا نام نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آپ نے مثال کے اندر سمجھا تھا کہ جب آپ کسی بڑے ہال کے اندر انٹر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے اسٹڈی کر رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے یا کوئی پانی پی رہا ہے، تو جو بھی وہ کوئی عمل کر رہے ہیں، ورک جو بھی وہ ہو رہا ہے، تو اس کو فعل کہا جاتا ہے، تو وہ کسی کا نام نہیں ہوگا. اسی طرح فعل کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی، فعل کے آخر میں تاء مربوطہ نہیں ہوتی، فعل تثنیہ نہیں ہوتا، فعل جمع نہیں ہوتا. یعنی جیسا کہ جو ہے اسم تو تثنیہ جمع ہو سکتا ہے کہ دو کتابیں، دو قلم یعنی دو پین، دو کاغذ، دو کمرے، دو دوست. اور اسی طرح فعل جمع بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سی کتابیں، چونکہ کتاب جو ہے اسم ہے تو بہت سی کتابیں، بہت سے لوگ بھی الناس جو ہے یہ بھی اسم ہے تو بہت سے لوگ، بہت سے کمرے، بہت سے قلم، بہت سے کمپیوٹر. ہاں جی، یہ سب کے سب اسماء ہیں. تو اسماء جو ہے اسم جو ہے یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح یعنی دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے اسم اور فعل میں. تو جو علامات جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ نے پڑھی ہیں، یہ تقریباً 7 سائن ہیں، علامات ہیں. اگر یہ کسی لفظ میں پائی جائیں گی تو اس لفظ کو اسم کہا جائے گا. فعل کی چند علامات. آئیے فعل کی علامات کو پڑھتے ہیں. شروع میں قد ہو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے. تو جس لفظ کے شروع میں قد آئے گا تو وہ لفظ بھی فعل ہوگا. اسی طرح جس لفظ کے شروع میں سین ہو، سیعلمون، ستعلمون، ستکتبون، ستشرفین، ستدخلین، سین شروع میں آئے تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. شروع میں سوف ہو، سوف یعلمون، سوف تعلمون، کلا سیعلمون، کلا سوف تعلمون، سوف آ رہا ہے تو وہ فعل ہے. اسی طرح امر ہو، جیسے اضرب. اضرب کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ مثال بیان کیجئے، فضرب. اسی طرح اضرب کا معنی اگر کریں تو دوسرا معنی بھی استعمال ہوتا ہے کہ مار تو ایک مرد، پٹائی کر تو ایک مرد. یہ ایک آپ آرڈر کر رہے ہیں، امر دے رہے ہیں، تو ہمیشہ امر فعل کے اندر ہوگا، اسم میں نہیں ہوگا. اسی طرح فعل کی علامت ہے کہ نہیں ہو، جیسے لا تضرب، مت مار تو ایک مرد، مت پٹائی کر تو ایک مرد. تو یہ کسی کام سے روکا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک فعل ہے کہ جس بھی لفظ کے اندر کوئی آرڈر ہے تو وہ فعل ہوگا، جس لفظ میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے تو وہ بھی فعل ہوگا. اور ایک ایسا فعل کہ جس کو فعل مضارع کہا جاتا ہے، اس کی چند علامات ہیں، وہ بھی آپ یاد رکھیں کہ حروف عتین میں سے، حروف عتین الف، تا، یا، نون، حروف عتین، جب ان حروف میں سے کوئی حرف شروع میں ہو تو وہ لفظ ہمیشہ فعل مضارع ہوگا. اور فعل مضارع بھی یعنی جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ فعل ہوتا ہے. تو فعل مضارع کی علامات میں سے ہے کہ شروع میں حروف عتین میں سے کوئی ہو، جیسے یضرب، تضرب، اضرب، نضرب. یضرب کے شروع میں یا ہے، تضرب کے شروع میں تا ہے، اضرب کے شروع میں الف ہے، نضرب کے شروع میں نون ہے. ایک اور علامت یاد رکھیں کہ آخر میں تا ساکنہ ہو. اسم کی علامات میں سے تھا
آخر میں تا متحرکہ ہو، تا مربوطہ ہو، جیسے طلحۃ میں آپ نام بولتے ہیں طلحہ، خالدۃ آپ نام بولتے ہیں خالدہ، عاصمۃ آپ نام بولتے ہیں عاصمہ، راشدۃ آپ نام بولتے ہیں راشدہ۔ تو آخر میں جو یہ تا آ رہی ہے، جو تا متحرکہ ہو، یہ تو ہے اسم کی علامت۔ لیکن اگر آخر میں تا ساکنہ ہو، جیسے ضربت، کتبت، علمت، شرفت، نصرت، تو ان الفاظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں تا ساکنہ ہے، تو یہ فعل کی علامت ہے۔ تو بہرحال آپ نے فعل کی علامات کو بھی پڑھ لیا، ان کو سائن یعنی فعل کے یہ سائنز ہیں، علامات ہیں۔ تو جس لفظ میں یہ علامات پائی جائیں گی اس لفظ کو آپ فعل کہیں گے۔